بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ایسا عمل کہ جس نے بھی کیا اس کی زندگی بدل گئی۔ دعا کی قبولیت کے لیے متعدد اوقات اور جگہ ہیں، جن میں سے ہم کچھ یہاں بیان کرتے ہیں۔ مصیبت آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ایک روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں کیا پڑھا کروں اپنی حفاظت کے لیے، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے میں کیا پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حل بتا رہے ہیں کہ تم نے اپنی مصیبت، پریشانی اور غم کو دور کرنے کے لیے کیا پڑھنا ہے، اور اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ہم یہ نہیں کرتے۔ اگر ہم بیمار ہو جائیں تو ہم ڈاکٹر کے کہنے پر بہت ساری میڈیسن کھاتے ہیں، دل بھی نہیں کرتا میڈیسن کھانے کو، لیکن ہم پھر بھی کھاتے ہیں کیونکہ بیماری کو کنٹرول کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کریں کہ مصیبت، غم نہ آئے، کسی آفت کو دور کرنا ہے تو کنٹرول کرنے کے لیے اذکار نہیں کرتے۔ پیسہ جاتا ہے تو جائے، لیکن وہ ہم سے نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی حفاظت کے لیے میں صبح اور شام کے معاملے میں کیا پڑھوں؟ تو اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر صبح اور شام 3 مرتبہ تم سورۃ اخلاص پڑھو، پھر 3 مرتبہ سورۃ فلق پڑھو، پھر فرمایا کہ 3 مرتبہ سورۃ ناس پڑھو، مطلب تینوں صورتیں ایک ساتھ پڑھیں۔ ہر وقت پریشانی والی چیز سے اللہ پاک محفوظ رکھے گا۔ صحابی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی پریشانی، مصیبت آ جائے تو صبح شام 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو 3 بار پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے۔ ہم جیسا عام آدمی بڑا کم ظرف ہوتا ہے، اگر کسی مصیبت میں پھنس جائے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اس کی بارگاہ میں گر گراتا ہے، اور اگر اسے عیش و عشرت کے لمحات میسر آ جائیں تو وہ رب و کائنات کو بھول کر اپنی خواہشات میں محو ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہر آدمی کو اس حقیقت کا یقین ہونا چاہیے کہ مصیبتوں کو دور کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور مسرت کے لمحات عطا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور انہیں تا دیر برقرار رکھنے والا بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یعنی انسان کو ہر حال میں اس حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے کہ میں رب کریم کا محتاج ہوں، اور ایک لمحے کے لیے بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے لغزش کا ارتکاب کیا تو عرض کرنے لگے، اے میرے رب، میں تجھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توفیل درخواست کرتا ہوں کہ مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا جبکہ میں نے ابھی انہیں صورت بشری میں پیدا بھی نہیں کیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے رب، اس لیے کہ جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور میرے اندر اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونکی تو میں نے سر اوپر اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ عرش کے ایک پائے پر لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر اسی ہستی کا نام لکھا ہے جو تجھے سب مخلوق سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، بے شک وہ مجھے تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہے، اور جب تم نے مجھ سے ان کے وسیلے سے سوال کیا تو میں نے تمہیں بخش دیا، اور اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا ہی نہ کرتا۔ حدیث کو
امام بہقی نے دلائل نبوہ میں بحوالہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے روایت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔